بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو السلام علیکم۔ معزز دوستو، تاریخ اسلام ایسے ایسے جنگجوؤں سے سالاروں اور دانشوروں سے بھری پڑی ہے کہ جن کی عظمت و شجاعت کی داستانیں سن کر مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی اششکار اٹھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، تاریخ اسلام میں خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ وہ عظیم دور ہیں جن میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے ایسے کردار کی حقیقت بتائیں گے جنہوں نے 126 سالہ زندگی میں اسلام کے نام پر بہت سی جنگیں لڑیں اور لاکھوں کافروں کو جہنم واصل کیا۔ ناظرین اکرام، یہ شخص کون تھا اور اس کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ آئیے اسلام کے اس مجاہد کے بارے میں مکمل تفصیل جانتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا اور یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی اثناء میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیہ سے ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر حملہ کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس فوج نے مشرقی اور وسطی یورپ کو فتح کر لیا۔ یہی نہیں بلکہ اس خونخوار فوج نے برصغیر و چین اور خلیج و فارس تک کے علاقے پر اپنی دھاک بٹھا لی۔ ناظرین، منگول فوج نے ظلم و بربریت کی جو داستانیں رقم کیں وہ کئی صدیوں تک سیاہ صفحات کا مقدر رہیں گی۔ منگول فوج کے مسلح سخت جان فوج کے دستے ترکی اور ایران کی جانب بڑھے تو یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ قبائل خیمہ بستیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ترک خانہ بدوش تھے اور قبائل ہی میں بٹے ہوئے تھے، تاہم ان میں کئی قبیلہ نہ صرف طاقت میں مضبوط تھا بلکہ ان کے پاس دانشوروں اور جنگجوؤں کی ایک بڑی جماعت موجود تھی۔ معزز خواتین و حضرات، کئی قبیلہ کے سردار سلیمان شاہ کو معزز سردار مانا جاتا تھا، جبکہ ان کے بیٹے ارطغرل غازی کی شجاعت کے قصے بھی تاریخ اسلام اور تاریخ عالم میں قائم ہیں۔ تاہم کئی قبیلہ کی اصل طاقت ایک نہایت ہی بہادر شخص کو مانا جاتا تھا۔ محققین نے اس شخص کا نام ترغت غازی کے نام سے کتب میں درج کیا ہے۔ ترغت غازی اسلام کے ان غازیوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے تقریباً 1 صدی تک اسلام کے لیے کفار سے جنگیں لڑیں۔ تاریخ انہیں ان کی شجاعت و بہادری کی وجہ سے بھی جانتی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخی کتب کہتی ہیں کہ ترغت غازی اتنے بہادر تھے کہ وہ اکیلے 20 آدمیوں سے لڑ سکتے تھے، اور اگر ان کی آنکھوں پر پٹی بھی بندھی ہو تو بھی وہ بخوبی لڑتے تھے۔ ناظرین اکرام، اردو زبان کی تاریخی کتب میں ان کو نور گل کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ ترغت غازی نہ صرف خوبصورت اور کڑیل جوان تھے بلکہ انہوں نے میدان میں جرأت و بہادری کی وہ مثالیں قائم کیں جنہیں سن کر آج مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے۔ خواتین و حضرات، کلہاڑی سے جنگ کرنے والے اس جوان کا قیمتی ہتھیار آج بھی ترکی کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ دنیا بھر سے ہزاروں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے عجائب گھر جاتے ہیں۔ ناظرین، یہی وہ نوجوان ترغت غازی جو کہ اسلام کا پہلا جانباز تھا، جو آنکھوں پر پٹی باندھ کر بھی ایک ہی وقت میں 20 سے زیادہ دشمنوں سے جنگ کر سکتا تھا۔ ترغت غازی کو کلہاڑی چلانے والا پہلا ماہر جنگجو مانا جاتا تھا۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ترغت غازی کے ہتھیار کو قدیمی جنگوں کے سب سے مضبوط ہتھیاروں میں سے پہلا نمبر دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ترغت نے ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کا ساتھ دیا، لہٰذا سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ میں آپ عثمان غازی کے ساتھ تھے۔ سن 1299 میں آپ کو عثمان غازی نے اناگول کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے اناگول کو فتح کیا اور 36 سال تک اناگول کے گورنر رہے۔ معزز دوستو، ترغت غازی کا انتقال بھی ایک مشہور جنگ کے دوران ہوا۔ انہوں نے 126 سال کی طویل عمر پائی، چنانچہ ان کی وفات پر ان کو اپنے وفادار دوست کے ساتھ ارطغرل غازی کے مقبرے میں دفن کیا گیا۔ بعد ازاں ان کی لاش کو بعض اہم وجوہات کی بنا پر اناگول شہر منتقل کر دیا گیا، جو کہ سب سے پہلے آپ نے ہی فتح کیا تھا۔ دوستو، آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک اسلام کے ان مجاہدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور عالم اسلام کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔